اب ہم انشاءاللہ تیسرے رکوع پر چلیں گے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 15 ہے، جس کو اب ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے۔ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو عورتیں یاتینہ مرتکب ہوں الفاحشہ بدکاری کی، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں فحش کا یعنی مرتکب پائی جائیں تو کیا کرو، فاستشہدوا علیہن، تو ان پر جو ہے وہ 4 گواہ لاؤ، تو ان پر جو ہے وہ گواہ لاؤ، یہاں تو گواہ لانے کی بات ہے، اربعۃ منکم، 4 تم میں سے، 4 مرد ہیں جن کو جو ہے وہ گویا اس واقعے کے اوپر گواہ کے طور پر ہونا چاہیے کہ ایسی وہ عورتیں کہ جو فحش کی مرتکب ٹھہری۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی وہ جو 4 مرد تھے انہوں نے گواہی دے دی، 4 گواہ تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہوا ہے معاملہ، تو کیا کرنا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں بند رکھو ان کے اپنے گھروں میں، یعنی ان عورتوں کو گھروں میں جو ہے وہ پھر بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آ لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ہی ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ اوپر جو ہے وہ ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ عورتوں سے احسان کی بات ہوئی ہے، پھر مہر کی بات ہوئی ہے، پھر وراثت کے حق کی بیان تھا وہاں پر، تو گویا وہ پازیٹیوز تھے جو حقوق رکھتی ہیں خواتین، اس کے حوالے سے وہاں پر بیان تھا۔ اب کچھ ایسی چیزیں جس پر عورتوں پر سختی کی گئی ہے، دین نے بھی اس پر تادیب اور سختی کا حکم لگایا ہے، ٹھیک ہے، جس سے پھر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ سمجھیں۔ یہ عقدۃ النکاح جو ہے نا، یہ اصل میں یعنی اسی چیز کا اظہار ہے کہ وہ گرہ میں بندھی ہوئی ہیں، تو یہ دنیا میں نا آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے اگر آپ سچ پوچھیں تو، ٹھیک ہے۔ وہ جو کہا تھا نا اقبال نے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، تو بندہ مومن تو کسی بھی حال میں آزاد تو نہیں ہوتا نا، مادر پیدر آزاد، کوئی اس طرح کی آزادی تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو غلام ہوتا ہے، وہ انسانوں کا غلام نہیں ہوتا، وہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، بس یہی بات ہے نا، آزاد تو کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں آزاد اس معنی میں ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک اینٹی کے طور پر آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن ظاہر ہے پھر دنیا میں جس طرح کا نظام اور جس طرح کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کے تابع رکھا ہے، یہی اس کا تقوی ہے کہ وہ اس سب آرڈیننس کو مان لے، کیونکہ آج کے دور کے فتنوں میں یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ جس میں حیرت بھی ہوتی ہے کہ یعنی دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ بھی ہے نا کہ جس میں خواتین کو ان کے مرد روکیں گے اور وہ جو ہے نا رسیاں گویا توڑوا کر جو ہے وہ بھاگیں گی اس کے پیچھے۔ تو کسی نے توجہ یہ بھی دلائی تھی کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیندار خواتین کا مسئلہ بھی ہو جائے گی، یعنی یہ صرف جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھے گے کیونکہ وہ دنیا ہی پرست تھی جو ایسے بھاگ گئی اس کے پیچھے، یہ ظاہر ہے وہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں جو کہ دین کی آڑ میں اپنے خاوند کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں بہرحال دجال جو ہوگا تو دجل ہی نا، یعنی اس کے متعلق اب دیکھیں یہ تو آرا ہی ہے نا، یعنی تکے ہی ہے نا، یعنی یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، لیکن یہ والی بات جو میں کرنے لگا، دیکھیں دجالیت یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ایک دجال جو ہے وہ خود فی نفسی کسی شیطان لعین کی صورت میں انسانوں کے سامنے آ جائے، یعنی اگر ایسا ہو گیا تو پھر دجل کیا ہوا پھر، یعنی ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ بہت ہی کوئی خوبصورت بابا جی ہوں، اچھی کوئی لمبی داڑھی ہو، کوئی جبہ کبا ہو، کوئی اچھا جو ہے وہ ان کے جسچرز ہوں، وہ دیکھنے میں بڑے کوئی حسین لگتے ہوں، ان کے دجل ہی یہی ہے کہ آپ ان کے اس وجہ سے گویا آپ ان کے مرید بن گئے ہیں جا کے، تو یہاں پر اپنے آپ کو تو یہ چیز جو ہے نا خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہاں پر جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسلام نے ظاہر خواتین کو مردوں کے تابع کیا، پہلے ظاہر ہے جب وہ ان کی تربیت اور وہ معاملات تھے تو وہ کس کے تابع تھیں، باپ کے تابع تھیں، اور پھر اب جب نکاح ہوا ہے تو نکاح کے وقت بھی اب وہ آزاد نہیں ہے، آزاد عورت خاتون کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اطاعت میں ہے کس کے، شوہر کے۔ تو
اس اعتبار سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کی اب یہ کیا یعنی اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ سختی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، بلکہ اگر یعنی کسی نے آزاد سمجھتے ہوئے اب وہ فحش کا یعنی اندر ملوث ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ آگے نکل گئے، تو اب اس صورت میں دین کی احکامات ہیں جو بڑے سخت ہیں، جس کا ذکر اس آیت کے اندر ہو رہا ہے۔ دیکھیں اسلام جس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اندر ایک بہت نمایاں جو چیز ہے وہ ہے عصمت اور عفت، پاک دامنی، اور سد باب کس چیز کا چاہتا ہے؟ یعنی یہ جو جنسی بیرا روی ہے اس کی سد باب چاہتا ہے اسلام۔ تو یہ وہ ابتدائی احکامات ہیں جو کہ ان آیات میں اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اسی کی تکمیلی صورت ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کدھر؟ سورہ نور میں۔ اصل میں یہ احکامات بتدریج آگے بڑھے ہیں، یعنی سب سے پہلے یہ حکم جب ہم دیکھ رہے ہیں تو سورہ نساء میں آ رہے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھا جائے یعنی زنا کی جو یعنی حوالے سے جو بات ہے نا سورہ نساء میں یہاں پر آ رہا ہے، جیسے اس سے آگے پھر سورہ احزاب میں آ رہے ہیں، پھر سورہ نور میں آ رہے ہیں، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ بہرحال مصحف کی ترتیب میں تو سورہ مائدہ سورہ نساء کے ساتھ ہے، تو یہ ترتیب فرق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں پر آیات اس طرح سے۔ تو یہاں وہ ابتدائی حکم ہے جو کہ کہا جا رہا ہے، اور ابتدائی حکم کیا ہے؟ یعنی تا حکم ثانی ایسی خواتین جو کہ یعنی یہ وہ ان عورتوں کی بات ہے کہ یعنی جنہوں نے جو ہے وہ کوئی زنا کی وہ مرتکب ہو گئی ہیں، تو اب ایسی عورتوں کا کیا کیا جائے گا؟ اور وہ یعنی اس میں مفسرین نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہ غیر شادی شدہ ہیں۔ تو پہلے حکم یہ آیا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، آگے اس کی مزید وضاحت بھی آئے گی اگلی آیت میں، یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ رستہ کیا نکال دے؟ رستہ وہ ہے جو کہ سورہ نور میں نکال کے دیا، پھر وہ کیا رستہ ہے کہ اب 100 کوڑے لگیں گے، مرد اور عورت جو کہ غیر شادی شدہ تھے اور زنا کے مرتکب ہوئے تو 100 کوڑے لگیں گے۔ اصل میں دیکھیں تھوڑا سا سمجھیں بات کو، اگر آپ سیرت کو سامنے رکھیں گے نا چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھیں سورہ بقرہ کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ میکسیمم نازل ہو رہی ہے یہ ہجرت کے، یہ جو ہے وہ ہجرت کے درمیان میں نازل ہوئی ہے نا، یعنی مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو یہ سورہ بقرہ کا وقت وہ ہے جی۔ پھر اس سے پیچھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مکہ کے اندر تو غلبہ کس کا ہے؟ کفار کا ہے، وہاں پر یہ احکامات دے بھی دیے جائیں تو ان احکامات کی تنفیذ ہو نہیں سکتی، ایسے ہی ہے نا۔ لہٰذا یہ وہ احکامات نہیں ہیں جو اس وقت دیے گئے ہوں کہ ان کو گھروں کے اندر یعنی اب جو ہے وہ یعنی جو 100 کوڑوں والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ سورہ احزاب اور سورہ نور وہ ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ آگے آئیں گی، اور سورہ مائدہ تو آپ کو پتہ بہت آگے چل کر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس طرح سے یہ بتدریج جو ہے نا، آپ اگر آپ اس کو سیرت کے پیٹرن پہ دیکھیں گے تو چیزیں یوں موو کی ہیں آگے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ نور اور احزاب تو ظاہر بعد جی جی، اور پھر سورہ مائدہ بھی پھر ظاہر ہے اس کے بعد ہی نزول ہے اس کا۔ تو سبیلا سے مراد یہاں جو لیا گیا ہے نا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، وہ سورہ نور کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ بس، اور وہ سبیل پھر نکال دی گئی نا، یعنی سورہ نور جب نازل ہوئی پھر اس نے اس کو واضح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، اور یہ مسلم نے صحیح مسلم میں جو حدود کے ضمن میں باب حد الزنا کے اندر جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے احکام دین سیکھ لو، لے لو، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے کہ کوارا کواری کے ساتھ زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی، یہ ٹھیک ہے، نہیں پوری سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا جائے گا۔ اور شادی شدہ
شادی شدہ کے ساتھ اگر زنا کرے تو 100 کوڑے ہیں، اور یعنی نہیں، پھر وہ سنسار کرنے کا حکم، ٹھیک ہے، پھر سنسار کرنے کا جو ہے وہ ان کو حکم، یعنی پتھر مار مار کر جو ہے گویا اب ان کا جو ہے معاملہ کیا جائے گا، اس کی حد جو ہے اس طرح اس کی تنفیذ ہوگی۔ کلیئر ہے جی یہ بات؟ گویا اب یہ بات سمجھ لی جائے کہ یہ جو گھروں میں محبوس کر دینا ہے، یہ حکم آج اپلیکیبل نہیں ہوگا، یہ پہلے کا حکم تھا۔ اب یہ ہے جو 100 کوڑے ہیں یا سنسار والی جو سزا ہے، یہ ہے تکمیلی یعنی حکم جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کیسز کے اندر۔ واللذان یاتی، اچھا یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے 4 یعنی گواہ ہونا اس پر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود بے حیائی اتنی کوئی عیا تھی کہ آپ کہیں کہ بھائی اس پہ تو حد لگنی ہی چاہیے، یعنی اتنی کوئی بغیرتی تھی کہ وہ جو ہے وہ بالکل ایکسپوز ہی ہو گیا سارا کچھ، مطلب 4، بلکہ سورہ نور میں تو شروع میں بات ہوئی ہے نا، یعنی یہ گواہ بھی کیسے گواہ ہونے چاہیے؟ یہ عینی گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے یہ فعل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ٹھیک ہے۔ اصل میں دیکھیں سزا بہت سخت ہے نا، یعنی سنساری کی سزا ہو یا 100 کوڑے کی بھی سزا ہو، یہ سخت سزا ہے، یعنی کوڑے بھی جو مارنے کا حکم ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان کو ہلکے ہلکے کوئی لگاتے رہیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں اس میں یعنی ملتا یہی ہے کہ آپ کو بالکل رحم نہیں آنا چاہیے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے رحم نہیں آنا چاہیے، ایک ایک کوڑا جو لگے گا وہ بتائے گا کہ وہ کوڑا لگا، تو اس اعتبار سے ظاہر ہے حکم چونکہ بہت سخت ہے تو اس کے نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں اس کو بھی سخت رکھا ہے۔ ایک دوسرا یعنی اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے، پہلا میں نے آپ کو وہ بتایا نا کہ فحاشی یعنی کوئی اتنی کوئی جرم آیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اب اس کی کراہت ایسی ہے کہ اب آپ یہی کرنا چاہیے آپ، ٹھیک۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سزا ہی کچھ اتنی سخت ہے کہ اس کو نافذ کرنے کے لیے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سختی اس کی جو ہے وہ گویا اس کی جو ہے وہ پری ریکوزٹس جو ہے وہ یہاں پر بتائیں۔ واللذان یاتیانہا منکم، اور جو 2 مرد مرتکب ہوں تم میں سے، فاذوہما، تو انہیں ایذا دو۔ یہ واللذانی جو ہے نا یہ اصل میں چونکہ تسمیہ کا صیغہ ہے لیکن یہ ہے مذکر، تو پھر اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ بھائی یہاں سے 2 مرد سے مراد جو ہے وہ 2 مرد نہیں ہے، اصل میں یہ ترجمے میں آپ نے کہہ دیا 2 مرد، یہ مرد اور عورت ہی مراد ہے، جوڑا مراد ہے، یعنی یہاں سے وہ قوم لوط والی سچویشن نہیں ہے یہاں پہ، یعنی اگر کسی نے عربی کے صرف اس اسلوب کو دیکھتے ہوئے اس طرف فیصلہ نکالنے کی کوشش کی ہے تو یہ اس آیت کا مفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ وہی ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد جو ملوث ہیں، یاتینہا منکم، مرتکب ہوں جو کہ تم میں سے، تو کیا کرنا ہے؟ فاذوہما، تو ان کو ایذا دو۔ اب یہ بھی حکم پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کو تم نے مبہوس کیا ہوا ہے گھر کے اندر، اچھا پہلی اب ایک صورت یہ ہے کہ یعنی اب وہ جو ہے نا وہ مسلمان ہی ہیں دونوں، اب ان سے یہ معاملہ ہوا ہے تو کیا کرنا ہے تم نے؟ صاحب ایمان ہے، تو اب ایسی صورت میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ تم ان کو اذیت دو۔ اذیت سے یہاں جو مراد لی گئی ہے وہ کیا مراد لی گئی ہے؟ اس میں توہین اور تذلیل بھی ہے، یعنی ایسے عورت اور ایسے مرد کی توہین بھی کی جا سکتی ہے، تذلیل بھی کی جا سکتی ہے، جو کہ عام طور پر نہیں کی جا سکتی نا کسی اور کے لیے، لیکن اس کیس میں کی جا سکتی ہے، اور مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ یہ اذیت سے مراد یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور وہ دونوں پھر اصلاح کر لیں، یعنی اب اس بدکاری کے اندر منہ نہ ماریں، یہ معاملات نہ کریں، تو کیا کرو؟ فَعَارِضُوا عَنْهُمَا، تو ان دونوں کا جو ان سے جو ہے وہ ان سے اعراض کرو، جبکہ وہ جب حدود اللہ اپنے تکمیلی حکم کے تحت وہاں پر آ گئی تو پھر وہاں پر توبہ کیا ہوگی؟ وہاں پر توبہ یہ نہیں ہے، اور فَعَارِضُوا عَنْهُمَا والی بات نہیں ہے، وہاں پر پھر توبہ کی تنفیذ، یعنی پھر وہاں پر دنیا میں تو اس کی تنفیذ ہوگی، دنیا میں کوڑے مارے جائیں گے، اور دنیا میں دوسرا معاملہ کیا کیا جائے گا؟ اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ توبہ کے اس حصے کا تعلق کہ انہوں نے دل سے اس بات کو وہ اصلاح کر لی ہے، کیونکہ یہ آپ دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے
یہ تو اب اللہ ہی جانے، اس کا فیصلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کر دے گا. اس کے لیے وہ پھر میں اب اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ غامدیہ خاتون والا جو معاملہ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ عظیم توبہ جو انہوں نے کی تھی. سر جیسے جو احکام ہے وہ جو پچھلی آیت ہے کہ اس میں وہ ان کو گھروں میں محبوس رکھو، بند رکھو، اسی طرح یہ بھی منسوخ سمجھا جائے گا؟ جی 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 یہ بھی ایسا ہی ہے. جب احکام آ گئے، جی جی یہ احکام آنے سے اس سینس میں چلی گئی کہ وہ توبہ تو اسی وقت ہوگی جب کوڑے لگ جائیں. جی 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 یعنی یہ بالکل اس کو یوں بیان کیا گیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں وصیت کا حکم تھا نا، لیکن سورہ نساء میں جب احکامات وراثت آ گئے تو ان کے آنے کے بعد وہ وصیت کی آیات جو تھی، وہ آیت جو تھی وہ یعنی وہ ساکت ہو گیا نا حکم. اسی طرح سے یہ زنا کے ابتدائی احکامات جو اب اپلیکیبل نہیں ہیں، اب یہ ساکت ہو گئے ہیں، اب وہ اصل حکم ہے جو کہ آگے دیا جا رہا ہے. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. ہاں اس میں ایک صورت ہوتی ہے، وہ صورت یہی ہے، دیکھیں عزیمت اور رخصت کا رستہ ہے، وہ عزیمت اور رخصت کا رستہ یہی ہے کہ آپ غامدیہ خاتون والا رستہ اپناتے ہیں یا آپ توبہ کر لیتے ہیں. یعنی اسٹیٹ کے آگے بات نہیں آتی. یہ صورتحال یہ ہو گئی نا، یعنی دنیا میں حد کی تنفیذ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اسٹیٹ کے آگے نہیں آ جاتی بات. ایسے ہی ہے نا، جب وہ اسٹیٹ کے آگے آئے گی تو اسٹیٹ اپنا کام کرے گی، وہ یہ دیکھے گی کہ یہ شادی شدہ تھے یا غیر شادی شدہ تھے. غیر شادی شدہ تھے تو یہ شریعت کا حکم ہے، اور شادی شدہ تھے تو یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس میں وہ پس و پیش سے کام نہیں لے گی، اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی. اس نے جو دل سے توبہ کی وہ اللہ کے ذمہ ہے، ٹھیک. لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئے ہی نہ، اسٹیٹ کے علم میں ہی نہ آئے، اور وہ مرد اور وہ عورت جن سے یہ معاملات ہوئے تھے وہ خود ہی توبہ اللہ کی جناب میں پیش کریں گے، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے یہ اس سے تو کمتر ہی ہے، لیکن یہ رخصت ہے. بہرحال کلیئر ہے بات؟ ان کو پہ سزا نہیں ہوگی سر؟ کیسے ہوگی؟ مطلب وہ گواہان بھی تو ہونے چاہیے نا، تو گواہ بھی نہیں ہے. اب گواہ بھی نہیں ہے، فرض کریں انہی کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے، وہ بھی پیش نہیں ہو رہے، وہ خود بھی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اتنی ان کے اندر ایمانی کریج نہیں ہے کہ وہ نیکسٹ لیول پر جا کر اپنے آپ کو رجم کرنے کو یا اس طرف جانے کو تیار ہوں، اور وہ اب توبہ بھی چاہتے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں. یہ صورت ہے. سر ایسی کوئی سچویشن نہیں، سیرت میں نہیں ملتی، سیرت میں نہیں ملتی. ہاں کوئی معاملہ کسی سے سورہ نور پڑھتے ہوئے جس نے بتایا تھا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک یعنی اپنا خیال ظاہر کیا کہ ایسے ایسا ہوا، پھر وہ اپنے ساتھ گواہ پیش نہیں کر سکے تھے تو ان کو پھر کوڑے لگائے گئے تھے. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، وہ تو بات ہی فرق ہے نا، وہ تو آپ کچھ اور بات کر رہی ہیں. وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر گواہ پیش نہیں کر پائے تو پھر تو کوڑے اس لیے لگیں گے نا کیونکہ اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے یہ تو کسی پر تہمت لگانے والی بات ہے کہ اس سے بہتان لگایا، کسی پہ تہمت لگائی ہے کہ بھائی اس نے یہ کیا. صحیح سر، وہ بہتان میں. ہاں اب اگر بہتان میں اس پر ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا تو آپ پہ ایگزیکیوٹ ہوگا کہ آپ نے اتنی بڑی بات اس کے لیے کر دی ہے. فرمایا انما التوبۃ علی اللہ. اچھا اس میں وہ بھی یاد رکھیں نا، دیکھیں بسا اوقات نا ہمارے یہاں چونکہ یہ فقہات کے اندر بعض دفعہ باتیں جا کے نا بہت ہی زیادہ ہم اس کو فکس کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی فکس کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ان کے معاملات، لیکن بہرحال اپنی اپنی جگہوں پر چیزوں کو دیکھنا چاہیے. مطلب مثال کے طور پر یہ غامدیہ خاتون کے متعلق بھی یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پہلے صرف نظر کی کوشش کی تھی کہ نہ ہی یہ اس گرفت میں آئے، لیکن وہ خود اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں ان کے اندر وہ غلبہ تھا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. تو پھر وہ دیکھیں نا وہ ہر مرحلے پر وہ خود رسول کے سامنے اس کام کے لیے پیش ہوئی ہیں کہ ان کو رجم کر دیا جائے، یہاں تک کہ پھر ان پر رجم کی جو ہے سزا کی تنفیذ ہوئی. یعنی وہ خود سیلف جس کو کہتے ہیں اتنی زیادہ ایک آپ سمجھیں کہ اندر کریٹ ہوئی ہے ایمان کی کیفیت کہ جس نے ایک خاص حد تک ایک شخص کو لے کے چلا گیا. لیکن ظاہر ہے انسانوں کی ایک عظیم تعداد اس طرح کی تو کم ممکن ہوتی ہے، لیکن جو ہو تو پھر تو وہ تو آپ سمجھیں وہ تو یعنی جنت کے بھی عظیم درجوں پر ایسے لوگوں کا شمار ہوتا ہے. سر موسٹلی یہ جو معاشرے میں جیسے اب بھی یہ کالج کا ایک واقعہ چلتا رہا اور وہ
موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ گواہان نہیں ہوتے، ان کو پیش کرنا یا 4 گواہ لانا یہ ایک بہت بڑی کڑی شرط ہے. جی جی، تو موسٹلی وہ چیز کیا کہنا چاہیے ان اٹینڈڈ رہ جاتی ہے. تو جو ہمیں جو سیرت میں چیزیں ملتی ہیں نا، وہاں صحابہ کرام نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. ہاں یہ بات ہے نا. ٹھیک ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پیش نہیں کیا تو آپ توبہ کر لیں بھائی سیدھے طریقے سے. وگرنہ اگر آپ تیسری سٹیٹ میں کھڑے ہیں کہ نہ آپ نے پیش کیا نہ آپ نے توبہ کیا، پھر آپ شدید ترین جو ہے نا وہ آخرت کی پکڑ کے لیے، اور جو کہ ہو سکتا ہے کسی صورت میں دنیا میں بھی جس کا ظہور ہو جائے، اس کے لیے تیار رہیں پھر آپ. ٹھیک، وہ اپنی جگہ پر بات ہے. یہ چیز جو ہے نا وہ اس کو دیکھنا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ جو یعنی بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو کہ جو زنا کے مرتکب ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ حدیث ذہن میں رکھے نا کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے. قتل تو ایک بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، پھر 100 بھی کر دیے تھے نا، وہ حدیث تو یہ بتاتی ہے. لیکن پھر وہ اس کے اندر جو توبہ اور وہ ساری کریج تھی، پھر جو اس نے سنا کہ بھائی یہ جگہ چھوڑوں ادھر نکل جاؤں، وہ سارا تھا نا اپنی جگہ. تو یہ چیز ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لہٰذا اگلی آیت میں کہا بھی جا رہا ہے انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ. اس کے سوا نہیں کہ توبہ قبول کرنا ذمے ہے اللہ تعالیٰ کے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی کسی چیز کی ذمہ داری کوئی ڈال نہیں سکتا، یہ اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے. ٹھیک ہے. کہ ایسے لوگوں کی وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو عمل کرتے ہیں برائی کا نادانی سے، جہالت سے. ثم یتوبون من قریب، پھر بہت جلدی وہ اس سے توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں یہ 2 طرح کے طرز عمل ہیں. ایک گناہ سرزد ہوتا ہے تو ایک طرز عمل ہے جو کہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے، اور ایک اگلی آیت جو آئے گی اس کے اندر دوسرا طرز عمل آ رہا ہے. پہلا طرز عمل اہل ایمان کا آ رہا ہے، یعنی ایک صاحب ایمان، چاہے وہ اس کا ایمان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ظاہر ہے وہ ایک دنیا میں ایک معاشرے کے اندر بستا ہے. مطلب آج آپ دیکھیں کہ خارج میں اتنی زیادہ اٹریکشنز، اتنی زیادہ خرابیاں، اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، ہاتھوں کے اندر موجود ہیں نا، موبائلز کی صورت میں موجود ہیں. مطلب ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے بڑے شریف، وہ رات کو جو ہے آپ کو کیا پتہ، یعنی امکان تو ہم یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر پہ رکھے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں نا، چانسز تو ہے نا کہ ایک شخص جو ہے بگڑ سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے. یعنی خارجی اثرات اتنے شدید ہو گئے کہ کسی وقت نفس کا جو ہیجان تھا جس سے ایک صاحب ایمان بندہ بھی مغلوب ہو سکتا ہے نا. اب کیا کرنا ہے اس نے، وہ ہے جو حل یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. یعنی شدید ندامت ہونی چاہیے اس کو، اور اللہ کے حضور جو ہے وہ پھر توبہ جو ہے وہ کرے. یہ اگر ایسا ہے تو یہ ہے کہ جس کی توبہ جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ معاف کر دے گا. اور دوسری بات جو اس میں جو کہا گیا نا یتوبون من قریب، اس کے 2 معنی ہیں. ایک ہے جلدی توبہ کر لینا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا معنی کیا ہے من قریب سے، وہ ہے کہ موت کے آثار آنے سے قبل توبہ کر لینا. کیونکہ توبہ بھی ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ انسان کی قبول کر لیتا ہے. مہلت دی ہوئی ہے اس نے انسان کو، کب تک کی مہلت دی ہوئی ہے؟ موت کے آثار نمایاں ہونے سے پہلے ایک انسان، یہ موت کے آثار نمایاں ہو گئے پھر تو توبہ نہیں ہے، پھر تو توبہ کا دروازہ بند ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک انسان کرے. سب سے بہترین بات تو یہ کہ اسی وقت کرے، لیکن اگر فرض کریں اسی وقت نہیں بھی کی تو موت سے آنے سے پہلے اس کے اثر. اصل میں دیکھیں یہ بات دونوں طرح سے ایک ہی ہے، ویسے اگر غور کریں آپ تو، کیونکہ موت کا تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وقت مقرر نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں 5ویں دن جا کر جو ہے نا موت کے قریب یہ کام کر لوں گا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی نیکیاں مؤخر کر دیتے ہیں، برائیوں کو جاری رکھتے ہیں کہ جی فلاں وقت میں جا کے میں کوئی بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا یا ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ان کو کیا پتا وہ فلاں وقت آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. تو یہ زیادہ یعنی اگر آپ ہر اینگل سے دیکھیں تو من قریب سے بات جو ہے، اگرچہ کہ موت کے قبل آثار سے بھی اس کا مطلب لیا ہے، لیکن بات ایک ہی بنتی ہے کہ فوراً گویا وہ اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنے والے. یہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی روشی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ بات جانتا ہے کہ معاشرے کے اندر ماحول کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پھر یہ جو شخص ایسی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، وہ انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اب یہ دوسری بات کی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کی توبہ جو ہے وہ نہیں، جو ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، یعملون السیئات، جو کہ برائیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان پر حاضر ہو جاتی ہے ان کی موت، یعنی ان کے موت ان کے سامنے آ چکی ہوتی ہے، قال، اور پھر وہ کہے انی تبت الآن، کہ میں تو جو ہے وہ اب توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ کہے جی کہ میری توبہ، اب وہ سارے حالات سامنے نمایاں ہو گئے، فرشتے آ گئے، نیکی بدی کے فرشتے موجود ہیں، آثار نمایاں ہیں کہ جس جہان، اب یہ جہان فرق ہو گیا نا، آزمائش ختم ہو گئی نا۔ اصل میں توبہ کا دروازہ کیوں بند ہوتا ہے ادھر؟ کیونکہ اب آپ کے سامنے وہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں جو کہ اس امتحانی کیفیت کو ختم کر چکی ہوتی ہیں، تو اب تو امتحان رہا ہی نہیں، اب تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں جہنم کے داروغہ جو ہے وہ آپ کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، اب آپ کہیں جی توبہ کرتا ہوں، تو اب یہ توبہ کیسی توبہ ہے؟ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی جو مر جاتے ہیں حالت کفر میں، یعنی اب یہ دو طرح کی باتیں ہوئی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایمان رکھتے تھے، توبہ نہیں کی، اور موت کے آثار نمایاں ہو گئے، تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، اس خاص جرم کے اعتبار سے جو بھی وہ سزا بنے گی اس کی۔ اور اگر وہ تھے کافر اور اسی کفر میں مر گئے، پھر ظاہر ہے یہ بھی توبہ جو ہے وہ توبہ کی کوئی صورتحال اب نہیں ہے، وہ ان کا انجام جو ہے بس اسی پہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہے؟ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے تیار کیا ہے دردناک عذاب، ٹھیک ہے؟ یعنی واحد جو ہمارے پاس بچنے کی سبیل ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم گناہوں سے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس میں ملوث نہ ہوں۔ اچھا، بی جہالت ان کا جو لفظ پیچھے آیا اس پر بھی ذرا غور کریں، یعنی کوئی شخص اس سے غلط نتیجہ نکال دے، یعنی وہ یہ کہ جی یہ تو جہالت کی صورت میں ایسا ہے نا، یعنی جان بوجھ کے تو جو گناہ کر رہا ہے اس کا حکم تو نہیں ہے، تو یہ تو پھر فضول سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص جس وقت جس گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے اس وقت وہ جاہل ہی ہوتا ہے، اگر آپ سچ پوچھیں تو، یعنی مجھے پتا ہے نا کہ اس جرم کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، لیکن میں پھر یہ جرم کر رہا ہوں، تو اصل میں تو میں پڑھا لکھا جاہل ہی ہوں نا۔ مجھے واقعی احساس ہو کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، مجھے یقین ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، تو یہ جہالت نہیں ہے نا، ظاہر ہوتا تو یہ جہالت نہیں ہے، یعنی ہر حالت میں یہ ہوتا جائے۔ ایک یہ ہے کہ آپ چٹے جاہل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے لیکن پھر بھی آپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی جاہلانہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے ترمذی میں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ جو ہے وہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ موت کے وقت اس کی روح حلق تک نہیں آ جاتی، یعنی اس سے پہلے جو ہے ما لم یغرغر کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس سے پہلے توبہ ہے، اس سے بعد میں توبہ نہیں، ورنہ وہ بات ہے کہ آخری وقت میں تو فرعون نے بھی توبہ کر ہی لی تھی نا، انی تبت الآن، یہ جو تھی یہ تو بات وہی ہے نا، فرعون بھی تو یہ تھا نا، آخر میں جب ڈوبنے لگا بس میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، نہیں، یہ والی توبہ جو ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے جب تک کہ حجاب نہ کر لے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حجاب سے کیا مراد ہے؟ حجاب نہ گرے، تو حجاب گرنے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جان نکلے اور وہ مشرک ہو، یہ ہے وہ حجاب، اس سے پہلے جو ہے وہ توبہ ہے، اس کے بعد توبہ نہیں۔ اس میں پھر اور بھی چیزیں ہیں، وہ سورج کا مغرب سے نکل آنا، وہ بھی ظاہر ہے یہی ہے کہ وہ قیامت کے آثار اب نمایاں ہو گئے ہیں، تب بھی توبہ نہیں ہے، وہ بھی چیزیں ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن زبردستی،
ولا تعذلوہن، اور نہ ہی یہ کہ انہیں تم روکے رکھو، لتذہبوا ببعض، کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو، ما آتیتموہن، جو کہ تم نے ان کو دیا ہے. یعنی دو باتیں کی گئی نا، یعنی تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تمہارے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ تم نے جو ان کو دیا ہے اس کو جو ہے وہ ان سے واپس جو ہے اس کا واپسی کا تقاضا کرو. الا، ہاں ان رولز کی ایکسیپشن ہے. وہ کیا ہے؟ ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو جائیں. یعنی اب وہ خواتین سے اگر یہ معاملہ ہو گیا تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ مال کی بات ہے، وہ بھی میں رکھ دیتا ہوں، پچھلی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس بات سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ مال واپس لو. مال کیا ہے؟ مہر ہے اصل میں. وعاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ جو ہے دستور کے مطابق گزران کرو. اور پھر ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو عین ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے مطلب بہت بھلائی جو ہے وہ رکھی ہو. تمہارے لیے کا لفظ نہیں ہے یہاں پر، یعنی فیہ، اس میں، یعنی وہ اس خاتون میں تمہارے لیے اس نے بڑا خیر رکھا ہو. تو دو تین باتیں ہیں جو کہ اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات تو اس حصے سے متعلق ہے کہ جس کے اندر اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جائیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب میں یہ ایک مکروہ رسم تھی. وہ کیا تھی؟ کہ ایک شخص ہے کہ جس نے متعدد شادیاں کی ہیں، 4 کی ہیں، 5 کی ہیں، 10 کی ہیں، جو بھی کی ہیں. اس وقت تو ظاہر ہے تعدد ازواج ہوگی، کوئی کیفیت نہیں. اب وہ کرتے کیا تھے؟ یعنی وہ شخص فوت ہو گیا، اب پتہ چلا پہلی بیوی کا جو تھا نا بیٹا تھا بڑا، جہاں اس نے سارے کے سارے مال کو وراثت کے وہ بھی ہڑپ کیا، اپنے قبضے میں کیا. ہڑپ سے مراد اپنے قبضے میں کیا، تصرف میں کیا. وہیں پر وہ جو باپ کی منکوہا سوتیلی یعنی مائیں بنتی تھی نا اس کی، وہ بھی ساری اپنے قبضے میں کر لیتا تھا. یعنی ایک تو حقیقی ماں ہوگی نا جو پہلی تھی، باقی سوتیلی تھی وہ بھی اپنے قبضے میں کر لی، اور قبضے میں کر کے 2-3 کاموں میں سے کوئی کر لیا. یعنی یہ بھی ہو جاتا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، یہ بھی ہو جاتا تھا کہ وہ بغیر نکاح کے گویا اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ آزاد نہیں ہے کہ کہیں جا کے نکاح کریں، وہ اپنے قبضے میں رکھی ہوئی. ایک تیسری صورت یہ بھی ہو جاتی تھی کہ ان کے آگے خود ان ماؤں کے نکاح کروا رہے ہیں اور مہر جو مل رہا ہے وہ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. تو اس طرح کے کام سارے ہو جایا کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ کام درست نہیں ہے. اہل ایمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ حلال کر لیں، یعنی حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ وارث بن جائیں عورتوں کے زبردستی. یہ کام جو ہے دین اسلام نے اس کو منع فرما دیا. اور ظاہر ہم جانتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ یعنی اس صورت میں نکاح کی آزادی رکھتی ہے عدت کے بعد. عدت ہے جو کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کا خاوند جب فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے وہ گزارے گی، اور اس کے بعد ہے کہ جو وہ کسی سے نکاح کرنے کے لیے آزاد ہے. اگلی بات جو اس آیت میں فرمائی جا رہی ہے وہ ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. اب یہ ہے جو کہ مہر سے متعلق بات ہے کہ تم نے ان کو روک رکھا ہے اپنے پاس کہ ان کو جو دیا تھا وہ واپس لے لو. بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو عورت سے جو ہے نا وہ کوئی نفرت ہو گئی ہے اس کی بدخلقی کی وجہ سے، بدصورتی کی وجہ سے، کوئی ویسے ہی آپ کا دلی ملان، کسی کوئی عادتیں ایسی آ گئیں، کوئی معاملات ایسے ہو گئے کہ اب آپ کا دل اس سے کڑوا ہو گیا. اب آپ نہیں چاہتے کہ یہ گھر جو ہے نا وہ بسے، مطلب اب آپ کا اس کی طرف میلان نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ دین اہل ایمان کو کیا گائیڈ کر رہا ہے؟ یعنی کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسی بیوی کو معلق چھوڑ دے؟ ٹھیک ہے، کوئی التفات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اب لے کے چل بھی رہے ہیں تو بس اپنا وقت کہیں اور صرف کر رہے ہیں، کچھ اور معاملات کر رہے ہیں، وہ بھی رشتہ چل رہا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ کہ
اور یہ سارا تنگ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ بالآخر کیا کرے؟ ظاہر خاتون تو تنگ آئے گی نا ایک وقت میں، آپ اس کو نان نفقہ نہیں دے رہے، آپ اس کے معاملات سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو آپ نے گویا ایک طرح سے اس کو مجبور کر دیا کس کام کے لیے؟ کہ وہ آپ سے خلا لے. اور خلا کے کیس میں مہر واپس ہوتا ہے نا، ایسا ہے نا، دین نے تو یہ سکھایا نا، ہمارے ملکی قانون میں نہیں ہوتا ایسے، لیکن دین نے تو یہ سکھایا. تو دین میں تو خلا کی صورت میں عورت جو ہے وہ مال واپس کرے گی نا. تو ایک بندہ جو کہ اہل ایمان میں سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہا ہے کہ وہ یہ والے کام نہ کرے، یعنی جو مہر دے دی ہے اس کو واپس لینے کے لیے کبینگی ہے کہ آپ جو ہے عورت کو تنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بھلے اور خوش اسلوبی سے نہیں چل رہے، اور بلکہ اب آپ نے جو ہے یہ رویہ پکڑ لیا کہ اب آپ نے اس کو تنگ اتنا کر دیا ہے کہ پکڑ کر کے وہ خلا کے لیے مجبور ہوئی ہے، اور اپنا مال جو تھا آپ کو جو دیا تھا وہ اب واپس کرنے کو جو ہے وہ اس کی مجبوری بن گئی ہے. تو طریقے کیا ہیں؟ طریقے تو اصل میں دو ہی ہیں، یا تو بھلے طریقے سے خوش اسلوبی سے نیک اور راستی سے جو ہے گویا زندگی بسر کی جائے، ورنہ دوسرا طریقہ کیا اسلام نے مقرر کیا؟ احسن طریقے سے طلاق دے دو. یعنی اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ ایسا گھر جس کے اندر خرابی بڑھ رہی ہے، معاملات نہیں سیٹل ہو رہے، تو جیسے کہ ظاہر ہمارا بیک گراؤنڈ زیادہ کس طرف کا ہے، جو ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو وہاں تو طلاق کا تصور ہی نہیں ہے نا. اسلام نے طلاق کے تصور کو جائز قرار دیا. ہاں اس کے لیے اپنے پیرامیٹرز ہیں، یہ کوئی زبان زدے عام نہیں ہونی چاہیے چیز، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ان کاموں کو کرتا پھرے، ٹھیک ہے. اور اگر کر بھی لیا ہے تو فرض کریں مثال کے طور پر بڑی تدریج رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، بڑے زبردست کام رکھا ہے نا. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ڈسپلن کو اڈاپٹ کریں کہ ایک وقت میں ایک طلاق دینی ہے، تو وہ ایک طلاق تو ایسی ہو سکتی ہے نا کہ جو ایک انسان دوسرے کو جذبات میں آ کے جو ہے وہ دے بیٹھے، ایسا ممکن ہے نا. تو اسلام نے رجوع کا حق رکھ دیا نا ادھر. اب عین ممکن ہے کہ اگلی جو دو طلاقیں دینے کی کسی وقت میں بات آ سکتی بھی ہوگی، تو وہاں کم از کم وہ جذباتی معاملہ نہیں کرے گا، سوچے سمجھے گا. ایسے ہی ہے نا. تو بڑی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی جو ان چیزوں کے اندر ہمیں نظر آتی. لیکن اب اگر کوئی یہ چاہے کہ جی وہ اس نے بیگم کو بھی معلق کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، سب کچھ بھی نہیں ہے، اس کو گویا مجبور کر کے اس نے وہاں تک پہنچا دی ہے، تو یہ کام نہیں ہے جس کو دین جو ہے وہ یہاں پہ سجیسٹ کرتا ہے. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے، مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خلا لے اور وہ اس کو ریٹرن کرے. کب ہو سکتا ہے یہ؟ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ کھلی بے حیائی کی جو ہے وہ مرتکب ہوں. اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ فاحشۃ مبینہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکشی ہے، خاوند کے آگے وہ ایک سرکشی کی کیفیت میں کھڑی ہے، نافرمانی کے اوپر مستقل جو ہے وہ عامل ہے، فحش کلامی ہے اس کی باتوں میں، بدخلقی ہے، برا بھلا کہنا، ہر وقت گھر کے اندر فساد فتنہ مچا ہوا ہے، ایذا رسانی ہے اور زنا ہے، اور گویا اس طرح کے جتنے بھی جملہ رذائل جو ہے نا، یہ سارے کے سارے یہ یاتین بفاحشۃ مبینہ کے اندر ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ. اب یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر شوہر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں اب اس کے حقوق جو ہے وہ تھوڑا روکتا ہوں، اور یہ جو ہے وہ خلا لے اور جو ہے یہ میرا حق گویا مجھے واپس کرے. اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے. تفسیر قرآن کریم میں بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے نا یہاں پر یہ دو تین یعنی طرح سے اس کی ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے. ایک خطاب جو ہے وہ اولیاء سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ظاہر ہے جو شخص اب مرا ہے، جیسے پچھلی بات سے ملائیں تو اب وہ جب جو شخص جو ہے وہ مر گیا تھا، اب وہ بیٹے کے لیے درست نہیں تھا کہ وہ جو ہے ایسی خواتین کے ساتھ یہ معاملات کرتا، اور اس میں وہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ مہر جو ہے وہ لے لیا کہ ان کو کہیں اور نکاح کرا کے یا کوئی اور ایسی صورتحال پیدا کی. تو ایک حکم تو یہ ہے، اس کا مخاطب جو ہے اولیاء ہیں. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ جو زیادہ قرین از قیاس ہے وہ شوہر ہی ہے، جس کی ابھی ہم وضاحت کر بھی رہے ہیں کہ شوہر تنگ کر رہا ہے عورت کو، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کر سکتا ہے. ایکسیپشن اس کی یہ ہے کہ یہ والی صورتحال بیوی میں پائی جاتی ہے تب کرے یہ، اس کے علاوہ نہ کرے. اور تیسری چیز جو وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خطاب جو ہے وہ عام مسلمانوں سے ہے، گویا ایک معاشرتی طور پر ان چیزوں کو دیکھ کر، گویا شوہر ہے، میت کے اولیاء ہیں، دوسرے تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں، ایک معاشرے کی سطح کے اوپر ان چیزوں کو دیکھ کر اس طرح سے دیکھا جائے گا.
اور کہا وعاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گزران کرو. اس کے متعلق وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بہت خوبصورتی سے نمایاں کیا ہے، اور وہ کیا کہا ہے؟ یعنی آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور دیکھو میں سب سے زیادہ بہتر ہوں تمہاری نسبت اپنے گھر والوں سے. یعنی اسی کی کوشش مرد کو بہرحال کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ظرف کو بڑا کرے اور کوشش کرے کہ اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے گھر کو بسانے کی ہی کوشش کرے. اور پھر اس کو مرد کو مزید تقویت دی جا رہی ہے اگلی بات سے، یعنی جس شخص نے طلاق دینی ہے، اگرچہ کہ وہ اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے، یہ وہ سارا کچھ پیچھے کی ایکسیپشن کے طور پر بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کام کو بھی لے جانے کے لیے کچھ چیزوں کو پیش نظر رکھے. یعنی فوراً ہی طلاق نہ دے دے، بھائی دل سے اتری ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن یہ ابھی ایک دم کام اگلے نہ کرے، بلکہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو غیر ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھی ہے. یعنی ایک وقت گزرتا ہے، اس وقت کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی کوئی اخلاقی کمزوری تھی، کوئی بدصورتی تھی، کوئی ایسی شے تھی جس سے تمہیں اس سے نفرت ہو ہی گئی تھی، لیکن اب یہ کہ فوراً طلاق نہ دو، بلکہ اپنے پاس رکھو، اور جو ہے وہ اس کے حقوق ادا کرنے کی جو ہے وہ اپنے تئیں بھرپور کوشش کرتے رہو. تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس خیر کے رویے سے تمہیں اس خیر کثیر سے جو اس عورت کے اندر تھی نواز دے، یعنی اسی سے تمہیں صالح اولاد جو ہے وہ نصیب ہو جائے، اسی سے جو ہے وہ تمہارے مال کے اندر برکت اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ عطا کر دے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو نفرت تھی وہ محبت میں جو ہے وہ بدل جائے. اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ جو ہے وہ مسلم کے اندر روایت ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی تو ہوگی نا. گویا انسان کو دوسرے کے پازیٹیوز کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کرنا چاہیے، نیگیٹیوز کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ ہم میں کمی پائی جاتی ہے، لیکن اس کمی کو دور کرنے کی ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے اگر ہمارے اندر موجود ہو. اس کا ایک اور مفہوم بھی لیا جاتا ہے، یہ جو ہے نا وَيَجْعَلُ اللَّهُ خَيْرًا فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ایک مفہوم تو یہی ہے جس کو یہاں پر بیان کیا نا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو ہو جائیں اس طرح کے قدم. لیکن ایک دوسرا مفہوم وہ بھی ہے کہ آپ نے نفرت کے سبب اب آپ نے اس کو طلاق ہی دے دی ہے، تو یہ بھی خیر کثیر ہو سکتی ہے کہ آپ بھی گویا سکون میں آ گئے ہیں، اس کیفیت سے نکل آئے ہیں. اور ایک یہ یعنی ایک وقت گزارنے کے بعد، اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اس عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رستے کھول دے. سورہ نساء کی آیت نمبر 130 پڑھیں گے، وہاں پر اس کی پھر مزید وضاحت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان آیات میں ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے سب سے اچھا بنا دے، اور باہم جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت مودت یہ ہمارے گھرانوں میں نصیب فرمائے، میاں بیوی کی محبت، تاکہ یہ گھروں کے اندر جو ہے خیر کے معاملات ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم.